السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ہود علیہ السلام کا مختصر سوال کا ذکر فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہودی عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ہے، اور یوں بھی ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کو ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ خاندان: حضرت ہود علیہ السلام عاد بن عوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے، احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے، جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کے وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفجر میں: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے۔ ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عاد ثانیہ بعد میں آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ اپنی مناسب جگہ پر آئے گا۔ سورۃ الفجر میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: عاد اولا عاد ارم ہے، ستونوں والے تھے، اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہاں آیات میں مصلحہ کی ضمیر قبیلہ کی طرف لوٹتی ہے یا ستونوں کی طرف لوٹتی ہے، لیکن پہلی بات صحیح ہے، اور اس کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں کی ہے۔ اور جس نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور جگہ، تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ کوئی مسند ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں، جس میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، میں بیان ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی علیہ السلام۔ اے ابو ذر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، اور دیگر اقوال میں بھی اس کے متعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے والوں عربوں کو عرب عربہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی قبیلے ہیں، جن میں سے چند کا نام درجہ ذیل ہے: عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، قحطان، جاسم، بنو یقت وغیرہ۔ اور عرب مستعربہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلہ سے یہ زبان سیکھی تھی جو ان کے والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہرا۔ تو اللہ تعالی نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے ان کو لا الہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے
کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا؟ بس خدا کی نعمت کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔